یا اللہ، جوانوں اور گرد و کرم، یہ چیزیں آج کل یوٹیوب، انسٹا، ٹک ٹاک، فیس بک، ہر جگہ بہت وائرل چل رہی ہیں. تو اس کے پیچھے جو بندہ موجود ہے وہ آج ہمارے ساتھ فریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، سہیب احمد صاحب. سہیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ سنائیں واسطے بھائی کیسے ہیں؟ الحمد للہ. سہیب بھائی، آج آپ یہاں پہ جو جوانوں کو اتنا للکارتے ہیں اور جوانوں کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، تو جوانوں کے کچھ سوالات ہیں وہ کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سوری آپ کو روک رہا ہوں. فرسٹ آف آل میں ایک بات بتا دوں کہ واسع بھائی میرے بہت اچھے بھائی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک ویڈیو کرتے ہیں ساتھ میں، تو آپ ہوسٹ کر لو. نارملی میں ہوسٹ کرتا ہوں. ایسا ہی تو ہے. اچھا ہے کہ آپ کو بھی ایک موقع بھی ملا، تھوڑا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوا، تھوڑا آپ نے بھی اسکرین کا کام بھی کیا، تو مزہ کر رہے ہیں. بورنگ تو نہیں ہے کام؟ نہیں بالکل بھی نہیں چلے، ہوا. آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کریں گے. سیکنڈ تھنگ از کہ میں جوانوں کو جو للکارتا ہوں نا واسع بھائی، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان اس طرف رجحان کریں اپنا کہ انہوں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، ان کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. سو یہ ریزن ہے کہ میں جوانوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. نہیں دیکھیں، جوان تو اپنے بہاف پہ وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں کر رہے حضرت، نہ 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 نہیں، اگر آپ نہ. کسی کو بھی روک کے پوچھیں گے، کسی بھی جوان کو خاص طور ہاں پہ پوچھیں گے، ہاں. تو وہ بول رہا ہے آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. نہیں نہیں، میں ان جوانوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ موٹیویٹڈ ہے اور لگے ہوئے ہیں ڈھیٹوں کی طرح. وہ تو شہزادے ہیں، میری جان ہے، میرے سر کا تاج ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا میں. اپنے ان جوانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو کوئی بتا نہیں رہا، جو بےچارے ڈوب رہے ہیں، جو بےچارے بیڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ماؤں سے لڑ رہے ہیں، باپوں سے لڑ رہے ہیں، بہن بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم سے نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی کون آ کے بتائے گا؟ تمہیں کسی نے نہیں بتانا. میں ان جوانوں کے ساتھ ان جوانوں کے لیے چیختا ہوں بھائی کہ ان کو خود اٹھنا پڑے گا. لوگ تو چیر پھاڑ دیں گے، مار دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لوگوں کے آسرے پہ نہ بیٹھیں کہ میرے باس نے میری سیلری نہیں بڑھائی. باس نہیں بڑھائے گا سیلری تیری، تیرا اللہ بڑھوائے گا اس باس سے. تو اللہ سے دوستی رکھ، تو اللہ کو بتا یا اللہ جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں میرا رزق بڑھوا، میں کام زیادہ کرتا ہوں. میرا باس وہاں والا کمپنی والا مجھے پیسے اتنے اجرت اتنی نہیں دے رہا جتنی میری بنتی ہے. یہ تو نے اللہ کو بتانا ہے، لوگوں کے آگے ڈنڈورے نہیں پیٹنے. تو نے اللہ سے کہہ کے کام کروانے اپنے. تیری چلتی ہوئی بائک میں جاتے ہوئے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے گھبرا مت، اللہ سے دوری مت اختیار کر. تو وہاں پر یہ کر کہ یا اللہ کوئی بات نہیں، پیٹرول نہیں ہے تو کیا ہوا، تو ہے، چل میں باتیں کرتا کرتا تیرے ساتھ گھر کا سفر کر لیتا ہوں. کرتا جا اللہ سے باتیں پیدل پیدل راستے میں. موت پڑتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ سر یہ وجہ ہے کہ میں اسی لیے چیختا ہوں، اسی لیے بولتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بہت سارے تو ایسے شہزادے ہیں کہ سہیب بھائی آپ توکل کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، میں 5 سال سے 4 سال سے 3 سال سے بیٹھا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی توکل والا ہی نہیں، میری زندگی میں کچھ کیوں نہیں ہو رہا. میں تمہیں بتاؤں میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ انفلوئنسر ہے، یہ ویڈیوز بناتا ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے، اس کے پاس گاڑی ہوگی، اس کے پاس گھر ہوگا، اس کے پاس سب کچھ ہوگا، تو جھوٹ ہے. آج بھی میں اس موبائل سے کام کرتا ہوں، ایکسس میکس 40-45 ہزار روپے کا فون، یہ بھی پیچھے سے ٹوٹا ہوا. دکھاؤں اتار کے؟ یہ لو تانوں جڑے چاہ چڑھے نے نا نہ شکریہ دے. اے دیکھو، یہ دیکھو ٹوٹا ہوا ہے، بریک ہے، گلاس اسی لیے لیا تھا، 5,000 10,000 سستا مل گیا تھا. نہیں ہے پیسے، مر تو نہیں گئے یار، لگے میں کام کر رہے ہیں، پیسہ بھی آئے گا. آج بھی وہ والے دوست آنے دیتے ہیں مجھے جنہوں نے میرے ساتھ یوٹیوب سٹارٹ کی تھی، 15-15 20-20 لاکھ کماتے ہیں مہینے کا، اچھا کماتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ تو آج بھی وہیں. میں کہتا ہوں جو تم نے کمایا وہ تمہارا نصیب، جو میں کماؤں گا وہ میرا نصیب. بھائی تو آپ یہ مت سوچیں. میں ان جوانوں کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں، چیختا ہوں. مجھے پتہ ہے نا ریئلٹیز یار، جتنی مجھے پتہ ہے، جو میں نے اپنی زندگی میں فیس کی ہیں. کچھ آسانی سے نہیں ملنا. لڈو کھانے نہیں آئے ہوئے یہاں پہ، اس دنیا میں لڈو نہیں کھانے آئے آپ کو مجھے آزمائشوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی تعریفوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے آگے یہ چیزیں بولنے کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہاں وہی خالق ہے، ہاں وہی مالک ہے، ہاں وہی سب کا پالنے والا ہے. وہ سننا چاہتا ہے ہماری ان زبانوں سے. یہ بولا کرو، اس کی بڑائیاں شانیں اس کی بیان کیا کرو. 10 لوگوں میں کرو، 50 میں کرو، 50,000 میں کرو، کروڑ میں کرو. کہیں سناٹے میں ہو تو پیڑ پودوں کے سامنے اس کا ذکر کرو اور پیڑ پودوں کو بتاؤ، ان کے سامنے اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، تب جا کے تمہارے کام ہونے. اگر تم یہ سوچتے ہو نا میں 10 سال 5 سال سے توکل کر کے بیٹھا ہوں کچھ ہو نہیں رہا، تو وہ توکل ہی نہیں ہے سر آپ کا. پھر میں صرف توکل پہ زور سر اس لیے دیتا ہوں، یہ وجہ ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 5 سال 10 سال سے، اور اس کے بعد بھی ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا، تو وہ کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں، وہ توکل نہیں کر رہے. یہ بات ہے سر یہ بات ہے. میں کیسے، یہ میرا کون سا توکل ہے؟ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہی ہوتا ہے کہ اپنی ڈوریں اس پہ ڈال دینا، اپنی ڈوریں اللہ کو پکڑا دینا.
تو جب آپ نے اپنی ڈوریں ہی اس کو پکڑا دی, پھر تینوں کی ٹینشن ہے کہ پیسے نہیں آ رہے, پھر تجھے کیا ٹینشن ہے تیرا کچن بند ہے, پھر تجھے کیا ٹینشن ہے تیری ماں تجھے تانے دیتی ہے, پھر تجھے کیا ٹینشن ہے دوست تجھے تانے دیتے ہیں. مت جا دوستوں میں, مت جا, کام کر, ایکسٹرا کام کر, کھوتا بن کے کام کر, گدھا بن کے کام کر, لیکن کر جہاں تجھے یہ لگتا ہے نا کہ میں تھک گیا ہوں, نہیں ہونا, کیا پتا وہیں ہونا ہو, کیا پتا وہیں ہونا ہو. حقیقت ہے. لیکن سہیب بھائی ہمارے جو جوان ہیں نا وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو توکل اتنا اسٹرانگ ہے وہ کیوں ہے اور کیسے ہے. میں بتا آپ مثالیں تو دے رہے ہیں, آپ سب کو بتا رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ تو بتائیں. سر سنیں, جتنی باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں نا, خدا کی قسم کوئی ایویں بول رہا ہوگا اس طرح بیٹھ کے. اب میری جیب میں اگر 50 روپے, آپ مجھے بولیں کہ 50 آ ہی نہیں سکتے, تو میں کیا بولوں گا, میرے پاس ہے تو پھر میں آخری حد تک زور لگاؤں گا نا آپ کو منوانے کے لیے. تو میں اس کی ایگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں توکل کی. میں کراچی آیا 2 سال پہلے, 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں یار, نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے پینے کی جگہ. بھائی یہ میرے دوست کھڑے پیچھے, میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ میں کراچی آ رہا ہوں, میرے لیے کوئی بندوبست کر دو. جاؤ کوئی دوست میرا اس ویڈیو کے نیچے آ کے کمنٹ کر دے یار کہ میں سہیب نے اس سے کہا ہے میرا کوئی بندوبست کر دے. نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کتنے پانی میں ہوں یار. میں اکیلا نکلوں تو صحیح. اکیلا نکلا, 3 مہینے کھجل ہوا, دفتروں میں سویا, میں کہاں کس طرح میں نے ٹائم گزارا, سب ہوا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لو. چلو میں سو رہا تھا رات کو, صبح اٹھا, میرا ایک فون ہے وہ اینڈرائڈ فون, وہ میرے نیچے دب کے نا سر اس کا گلاس پینل ٹوٹ گیا. میں نے وہ جنگ شروع کر دی اس کے ساتھ کہ تو میرے نال چنگا مذاق لایا ہے. یہ اسی طرح لڑتے ہیں ہم سارے جوان اللہ سے, جب مایوسی کی طرف ہوتے ہیں یا جب ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں, جب ڈپریس فیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم ادھر جنگیں شروع کر دیتے ہیں سر. اس سے ہم اس سے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ تو مجھے اتنی دور, میں نے جو باتیں اس سے کی کہ تو مجھے اتنی دور لے آیا, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا میں صبح اٹھا ہوں, میں نے بھی ناشتہ کیسے کرنا ہے, مانگنا میں نے کسی سے ہے نہیں, تو بتا میرے ساتھ کیوں, وائی. میں ابھی یہ لڑائیاں ہی کر رہا ہوں اس سے. سر اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا, سہیب بھائی کتنے کمبخت ہیں, بدبخت ہیں آپ اس موبائل فون کے لیے اس سے لڑ رہے ہیں جو موبائل فون آپ نہ ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں, نہ آپ نے لے کر مرنا ہے, نہ اس موبائل کا آپ کی آخرت سے کوئی تعلق. تو زندگی میں اگر ایک چیز نہیں بچی, چلی گئی, تو دوبارہ آ جائے گی نا. یوں رونے پٹ کے لڑنے والی کون سی بات ہے اس سے. میں نے اس سے معافی مانگی, میں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو ہی میرا پروردگار, تو ہی میرا خالق, تو ہی میرا مالک, تو نے ہی عطا کرنا ہے, مجھے پتا ہے. سر میں نے معذرت کی اللہ سے, اور میں نے اس کو کہا کہ اب دوبارہ میں اس موبائل کا ذکر لے کر تیرے پاس نہیں آ رہا, اب کچھ کروں گا تو نئی بات کروں گا, جو ٹوٹ گیا وہ ٹوٹنا ہی لکھا تھا, تو نے میرے لیے اس سے کچھ بہترین ضرور لکھ رکھا ہے جو تو مجھ تک پہنچائے گا. سر میں وہاں سے نکل گیا گھر سے. بقرہ عید کے دن تھے, عید گزرے ہوئے 1 آدھ دن ہوا تھا یا عید کا دن تھا, ایسا ہی کوئی دن تھا. لاہور سے میرے دوست کی کال آتی ہے, اور یہ بھی بتا دوں عید کی ہے, ماں کے بغیر, باپ کے بغیر, گھر والوں کے بغیر, یہاں کراچی شہر میں عید کی ہے. پیسے نہیں تھے جیب میں کہ میں ٹکٹ کرا کے لاہور چلا جاتا گھر, بہت مشکل سے ماں کو. اب ماں آج یہ ویڈیو دیکھیں گی تو ان کو پتا چلے گا میں نے ماں سے یہ بات جھوٹ بولی تھی کہ میں یہاں کام میں پھنسا ہوں. کوئی کام نہیں تھا میرے پاس. میں نے ماں کو یہی بولا تھا بس اتنا کام کر لیتا ہوں, اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ میری 2 وقت کی روٹی ہو جاتی ہے, جو کہ نہیں ہوتی تھی. ماں کو کیا بتاتا, میں ماں کو یہ بتاتا کہ میں یہاں پہ بھوکا پڑا ہوں, میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, وہ بیچاری وہاں پریشان, میں یہاں پریشان. بھائی وہ والا مرد بن, وہ والا بچہ بن, تیرے سارے کام ہو جائیں گے. گھر والوں کو پریشان مت کر, تو ہٹا کٹا ہے یار, 22, 23, 24 سال کا ہے تو, اور تو آج بھی اپنی ماں سے خرچہ مانگ رہا ہے, اور ماں تجھے نہیں دے رہی ہے, وجہ بتا رہی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, اور تو ان سے لڑائیاں کر رہا ہے. تو کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا کہ تو کھانا نہیں کھائے گا. میرا موبائل ٹوٹا, میں نے جنگ ونگ کی, سب کچھ ہو گیا, میں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل آگے بڑھ گیا. سر میرے ایک دوست کی کال آئی, عید کے دن تھے. میں نے اس سے کہا کہ یار تو کتنا برا انسان ہے, تجھے نہیں پتا کہ تیرا دوست پرائے شہر بیٹھا ہوا ہے, چل عیدی بھیج مجھے, تو مجھ سے 2 سال 3 سال بڑا ہے, شرم کر. بھرم رکھا میں نے اپنا, اس نے میرا رکھا. اس نے کہا یار چل اکاؤنٹ نمبر بھیج, میں تجھے ٹرانسفر کرتا ہوں. اکاؤنٹ نمبر دیا, 2000 روپے بھیج دیے اس نے. ایک اور دوست کی کال آ گئی, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس 2 موبائل ہیں, ایک اینڈرائڈ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا, جو یہ آئی فون تھا, اس میں اس والے واٹس ایپ پہ ان کی کالز آ رہی تھیں. نان پی ٹی اے گا جی, پی ٹی اے بھی افورڈ نہیں کرتا ہوں میں. تو اس کی واٹس ایپ پہ کال آ گئی, وہ جی ہاں بھائی کیسا ہے یہ وہ. میں کہا الحمدللہ سب اچھا ہے, مجھے یہ بتا کہ تجھے شرم آیا ہے, بھائی دوسرے شہر بیٹھا ہوا ہے, چل شرم کر عیدی بھیج مجھے. 1500 2000 اس نے بھی بھیج دیے. سر اب بات کس چیز کی چل رہی ہے, توکل کی ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ اب ذرا نا کلیجے تھام کے سننا, یہ بات بیٹھ کے تسلی سے فوکس کے ساتھ سننا. کہاں سے گاڑی چلی توکل والی مثال کی, موبائل فون سے. ٹوٹا, پیسے نہیں تھے, پیسے جمع کرا رہا ہے اللہ, 2 عیدیوں کی صورت میں جمع ہوئے,
تیسرے پیسوں کا مزہ لیں, ساری گیم ہی تیسرے والے پیسوں کی ہے. میں باہر نکلا ہوا تھا, میں گھر آیا, دروازہ کھول ہی رہا تھا, میرے موبائل پہ میسج آتا ہے, راشد علی سینٹ یو 2500 روپیز, یور اکاؤنٹ ہیز بین کریڈیٹڈ. راشد علی میرا بھائی ہے, مجھ سے بڑا والا. میں نے اس کو کال کی, میں کہا جانی تو نے پیسے بھیجے؟ ہاں بھیجے. میں کہا میں نے تو نہیں مانگے, نہ مجھے ضرورت ہے, تو نے کیوں بھیجے؟ بھرم کہ بھائی نہیں مانگوں گا کسی سے, کیڑا. ٹھیک ہے, خودداری. بڑے بڑے لوگوں نے مجھے جب میری جیب میں کچھ نہیں تھا نا, تب میں اس سے زیادہ باتیں کرتا تھا جو میں اب کرتا ہوں. اب تو کھانا کھاتا ہوں, شکر الحمدللہ, اچھا پہنتا ہوں, مرضی کا کھاتا ہوں, مرضی کا پیتا ہوں, گھر والوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہوں, مطلب اپنا فرض پورا کرتا ہوں الحمدللہ. جب کچھ نہیں تھا نا سر, ادو میں ادھر والوں بہت ڈاڈا سا. اس وقت میں اس چیز کے زیادہ خلاف تھا کہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا. تو لوگ مجھے کیا کہتے تھے, ایک تھے غریب تو بدتمیز. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میری غربت اگر تم نے دیکھی نا, لیکن میں مفلس نہیں تھا بھائی, میں نے مانگا نہیں کسی سے, غریب تھا, بھرم کے ساتھ تھا, شکر کے ساتھ تھا, الحمدللہ. خیر, وہ بھائی کو میں نے کہا یار تو نے کیوں بھیجے؟ کہتا ہے یار وہ تو نا میرے دماغ میں گھسا ہوا ہے صبح سے. میں کہا کیا مطلب, کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں, بار بار تیرا خیال آ رہا ہے, بار بار تو میرے دماغ میں گھس رہا ہے. میں کہا تو میں نے سوچا میں تجھے تھوڑے سے پیسے سینڈ کر دوں, میری طرف سے تو کوئی کھانا کھا لے, بریانی کھا لے, کوئی کڑھائی کھا لے, کوئی وہاں کی اسپیشلٹی کھا لے کراچی کی, تو وہاں پر ہے. میں کہا اچھا. صبح کا ٹائم تھا, یہ 6-6:30 بجے کا. میں نے یوں اوپر دیکھا, میں کہا اب میں سمجھ رہا ہوں تیرے فنڈے. آپ نے مانگے نہیں ہیں, بھائی کو کسی نے بولا نہیں ہے سر, یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں خیال ڈالا ہے. توکل یوں کام آتا ہے. میں نے صبح پورا دن اللہ کی طرف دوبارہ یہ بات نہیں بھیجی, یہ میسج اللہ کو نہیں دیا کہ یا اللہ میرا موبائل تو ارینج کرا دے, میرا نہیں چاہیے ہو جائے موبائل, نہیں چاہیے ایسا موبائل جو مجھے میرے ہی اللہ سے دور کر دے. وہ موبائل یار ہو گیا پورا سر, 6-7 ہزار روپیہ اکٹھا ہوا, 1500-2000 روپے کا پینل ڈلنا تھا وہ ڈلوایا, باقی پیسوں کا کھانا کھایا, انجوائے مارا. بھلے ایک دن مارا انجوائے, چل کرا دیا اس نے. تو اگر میں اس کے ایک دن کرائے ہوئے چل پہ راضی ہوں, کرائے گا ساری زندگی چل یا نہیں پھر؟ تو وہ یہ مانگتا ہے, دس از کالڈ توکل برو, انج کر توکل. یہ توکل نہیں ہے کہ بند کمرہ کر کے نماز پڑھ کے تو اس کو کہے ٹھیک ہے میں نے تیری مان لی, کمرے سے باہر نکلا ماں کو ستا رہا ہے, باپ کو ستا رہا ہے, بھائی کو ستا رہا ہے, بہن سے لڑ رہا ہے, دوستوں میں لڑ رہا ہے جا کے. یہ نہیں ہے توکل. توکل یہ ہے کہ تجھے صبر آ گیا ہے, تجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ پیسہ ابھی نہیں ہے تو کل آ جائے گا. یہی چاہیے نا, پیسہ ہی چاہیے, جو قبر میں بھی نہیں لے کر جانا. حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہونا توکل, ورنہ نہیں ہونا, ورنہ ساری زندگی پریشان ہی رہو گے کہ کیسے کریں کیسے کریں کیسے کریں. یہ جواب ہے بھائی, مثال کے ساتھ میں نے آپ کو جواب دیا. بالکل سہیب بھائی, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس چیز کو سمجھے, کیونکہ اصل میں مسئلہ ہماری یوتھ کا پتہ ہے کیا ہے, ہر کوئی اس طرح نہیں سوچ سکتا, یا ہم انسانیت کا مسئلہ کہہ لیں کہ ہر کسی کی مینٹیلٹی یا ہر کسی کا مائنڈ سیٹ آپ جیسا نہیں ہو سکتا. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کے اگر بھیجا ہے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اگر آپ ان کو صحیح چیز صحیح طرف گائیڈ کر رہے ہیں, تو اس چیزوں سے لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ اور سوچنے کا انداز ہے وہ تبدیل ہو. اللہ کرے, اگر میں صحیح بولتا ہوں تو اللہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ خود کو بہتر بنائیں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اور وہ جن لوگوں کے لیے جی رہے ہیں وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کریں. اس کے لیے سب سے پہلے ان کو خود کو بہتر کرنا. یہ بات ہے بالکل. اس کے علاوہ سہیب بھائی ایک اور بات جو میرے بھی دماغ میں اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اب آپ مشہور ہو گئے تو اب آپ کو لوگ بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے ہوں گے, صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن اب جب یہ سب نہیں تھا اس سے پہلے کیا آپ نے لوگوں کے رویوں میں اور لوگوں کے بیہیویئرز میں جو ہے کچھ ڈفرینس فیل کیا؟ مطلب لوگ اب آپ سے کیسے پیش آتے ہیں اور پہلے کیسے پیش آتے تھے, کیا فرق ہے؟ سر مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی تھیں بڑی قریب سے, قریب والے جو منہ ہوتے ہیں نا, قریب ترین والے منہ, یہ تو پاگل ہے, یہ تو ڈرامیٹک باتیں کرتا ہے, اس کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ صرف باتیں کرتا ہے. میری باتیں یہاں تک لا کے بٹھا گئی مجھے, میری یہاں تک لا کے بٹھانے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ میں مشہور ہو گیا, میں سیلیبریٹی بن گیا, یہ نہیں کہہ رہا. میں نہیں چاہتا میں وہ سو کالڈ فیمس آدمی بنوں, مجھے وہ فیم نہیں چاہیے, مجھے وہ فیم چاہیے جس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے. یار اللہ کی قسم, میں جب مشہور نہیں تھا نا تو میرے دوستوں میں,
میرے گھر میں, میرے بہن بھائیوں میں, میرے ادھر ادھر ریلیٹیوز میں, کزنز میں, جتھے میں بیٹھنا ہوتا سی نا, جہاں میں نے بیٹھنا ہوتا تھا, میں نے یہی بات کرنی ہوتی تھی, کام کام کام. لوگ کہتے ہیں پیسے سے پیسہ بنتا ہے, مان لی بھائی, مان لی. اب وہ کیا کرے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کا بھی بتا دو, بتاؤ کیا کرے وہ میں بتاؤں کیا کرے؟ گدھا بن جائے وہ. اس نے جو کرنا ہے نا, جو وہ کرنا چاہتا ہے, جس میں اس کی سکلز ہیں, جس میں اس کو لگتا ہے کہ اس کو کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے, پیسے نہیں آ رہے نہ آئے, کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے, جس کام کو اس کو مجبوراً نہیں کرنا پڑ رہا, وہ کام پکڑ لے. میرے منہ پہ ہاتھ پھرا ہوا ہے, میں ڈیوریشن تو نہیں دوں گا کہ کتنے ٹائم ڈیوریشن میں تم کامیاب ہو جاؤ گے, وہ اللہ جانتا ہے, لیکن تم لذت لوگے. تم یہ سب سیکھ کے میری طرح ہی تمہاری بھی چٹر 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 زبان چلے گی جب تمہیں وہ حقیقتیں پتہ چلیں گی. سرے جو بند آنکھ میں توکل کی حقیقت ہے نا, خدا کی قسم ان جوانوں کو پتہ لگ جائے نا, یہ اپنی ماں باپ کے پیر دھو دھو کے پئیں اور کبھی ان کو پریشان نہ کریں, تنگ نہ کریں. تو سر میں نے جو باتیں سنی ہیں نا, وہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایز اٹ از کوٹ کروں, وہ تھوڑی زہریلی باتیں, ٹھیک ہے. مجھے تو یہ بھی دسترخوانوں پہ کھانے کے دسترخوانوں پہ یہ باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ وہ تجھے تو وہ سب پاگل سمجھتے ہیں, تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو صرف باتیں کرتا ہے. یہ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو سر قریبی قریب کے منہ, جو سیدھے کان کے اندر زبانیں گھستی ہیں جن کی, ان کی بات کر رہا ہوں. میں نام لے لوں تو لوگوں کے رشتوں سے بھروسے اٹھ جائیں اپنے. میں نہیں دستا تانوں, اٹ ڈزنٹ مین کہ تم لوگ زندگی کو مذاق سمجھو, مذاق نہیں ہے. تمہارے پاس ₹1,00,000 اکٹھا آ جائے نا, تم سیریس ہو جاتے ہو. تمہاری جان جو ہے, جان, صحت پرائس لیس ہے, اس کی تو پہلے قدر جان لو. آپ کی دونوں آنکھیں صبح صحیح کھلتی ہیں, الحمدللہ, دماغ صحیح کام کرتا ہے, اللہ کا شکر ہاتھ پیر سلامت ہیں, پتہ ہے منہ سے کھانا ہے کان سے نہیں کھانا, ماں باپ کی بہن بھائی کی پہچان ہے, احترام کا عزت کا سب کا پتہ ہے. پھر شکر کیوں نہیں کر رہے ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے تو وہ چاہیے؟ بھائی سب مل جانا ہے. میرے کانوں میں یہ باتیں آتی تھیں, مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پاگل ہے, اس کے بعد پیسے ویسے نہیں ہے. بھائی تو پہلے پیسے کما, پھر تیری بات کی ویلیو ہوگی. بھائی تو پہلے پیسے کما, پھر تیرے ساتھ ایسے ہوگا. پھر میرے پاس تو آج کوئی پیسہ نہیں ہے. آج بھی یہ بندہ گواہ ہے, یہ بندہ گواہ ہے. جس نے میرے ساتھ برا کیا ہوا ہے نا, پوچھو کبھی میں نے ایک بار بھی اس کی برائی کی ہے؟ پوچھو کبھی میں نے ایک بار بھی یہ کہا اللہ اس کو غارت کرے, اللہ اس کو یہ کرے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ وہ کیا؟ بھائی وہ میری سٹرگل تھی, وہ میری ڈزیں تھیں, وہ میرے ٹھڈے تھے جو میں نے کھانے تھے. میں کیوں انسانوں سے نفرت کروں یار؟ میں کیوں اپنے فلاں رشتے کو دماغ سے نکال دوں؟ میں کیوں کہوں کہ یہ رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے؟ میں کیوں کہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اللہ کرے اس کے ساتھ یہ ہو؟ میں کیوں کہوں؟ میں کہتا ہوں شکر ہے میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے سیکھا, تو میں آج اس مقام پہ تو میں آج یہاں پہنچا ہوں. مقام شکام میں نہیں مانتا ابھی بھی میں کہیں بیٹھا ہوں. باخدا میں آپ کو صحیح بتاؤں, میرا ابھی بہت لمبا سفر ہے, ابھی بہت لمبا سفر ہے میرا. میں شکر گزار اللہ کا اس لیے اور ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں اور ہوں, اللہ مجھے رکھے کہ میرے خالق نے, مالک نے مجھے تھاما ہے. اور اس کا تھامنے کی پہچان کیا ہے؟ جب آپ کو صبر آ جائے, حقیقت, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ برائی کرتے وقت آپ کو ڈر لگ رہا ہے, اچھائی کرتے وقت آپ شرما ہی نہیں رہے. برائی کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگ رہا ہے, اچھائی کرتے ہوئے نہیں آپ شرما رہے. آج میں مر گیا, مثال کے طور پہ آج میں مر جاتا ہوں, کتنے دن یاد رکھو گے مجھے بتاؤ نا ذرا, کتنے دن یاد رکھو گے؟ سگے جو بہت آپ کے گھر کے رشتے ہوتے ہیں نا, وہ بھی میرا خیال میں 1 سال تک, مطلب سال تک یاد نہیں رکھتے. غم ہوتا ہے ان کو, ایک میموریز ان کو ریکال ہو رہی ہوتی ہیں, فلیش بیک آ رہے ہیں, اس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. وہ جو 1 سال شروع کا سال ہوتا ہے, وہ بھی جو گزرتا ہے, سر یاد ہی نہیں رکھتے نا آپ, ایویں الجھنوں میں پڑ رہے ہیں حضرت. آپ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد میں یہاں سے آپ سے دور ہو جاتا ہوں. ابھی تو ہم اتفاق سے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو آپ سے روز انٹریکشن ہو جاتا ہے. 1 مہینے بعد انٹریکشن ختم, میری گردن اڑا دینا, میری آپ کو کال بھی آ جائے, ایسا ہی ہے, نہیں آئے گی نا. میرے زندگی میں کام ہی بڑے ہیں, آپ کی زندگی میں کام ہی بڑے ہیں, آپ کیوں کریں گے, میں کیوں کروں گا, یہ ہے زندگی. تو پھر سینے کیوں نہیں پھاڑ دیتے لوگوں کے لیے؟ کیوں نہیں وہ اچھی بات دے دیتے کسی کو؟ کیوں نہیں وہ اچھا مشورہ دے دیتے کسی کو؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کو کرنے دیں. آپ بولیں جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, ایسے سیانے ہو جائیں, ایسے سیانے ہو جائیں کہ آپ کا دھیان کام سے ہٹ ہی نہیں رہا. لوگ بھاگتے ہیں پیسے کے پیچھے, ایسا ہی ہے, آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے, ان کو سب کو چاہیے. میں نہیں بھاگتا کبھی پیسوں کے پیچھے. اب بولیں کیسا بے وقوف ہے یار, بولیں یہی سوچے گا نا سامنے والا, دلیل دوں کیوں بھائی یہ کیوں نہیں بھاگتا پیسوں کے پیچھے؟ میں کہاں بھاگتا ہوں پتہ ہے, میں بھاگتا ہوں کام کے پیچھے, کیونکہ مجھے پتا ہے میں ڈائریکٹ پیسے پہ بھاگوں گا, پیسہ منہ چڑھائے گا, بولے گا غرق ہو یہاں سے, تیرا مجھ سے ڈائریکٹلی تعلق ہی نہیں ہے, مجھ سے ملنا کام پہ پہنچ, وہاں آؤں گا تیرے پاس. یہ سمپل فارمولا.
ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسے پیسے پیسے. حرام خوریاں کر جاتے ہیں ہم. آپ کسی دفتر میں جاب کر رہے ہیں, میں کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں, میرے دھیان میں کیا چل رہا ہے؟ تنخواہ 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 تنخواہ. تو جو پیسے لگا رہا ہے, جس سے تنخواہ لینی ہے, اس کے کام کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں, اس کے کام کی کوئی فکر ہی نہیں. ہم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں سر, چھوٹی 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 باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ بری طرح پس رہے ہیں اور پسے ہوئے ہیں. اور یہ باتیں ہمیں کبھی نظر نہیں نہیں آتی, ہمارا دھیان نہیں جاتا نا, وہی نا. تو سر یہ ساری بات ہے کہ مجھے بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا, میں نے صرف اسی لیے اس انداز میں یہ باتیں بتائی ہیں تاکہ جو جوان یوں اسکرین یوں سامنے رکھ کے دیکھ رہا ہے نا مجھے اس وقت, اس کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ہی گولا کا بندہ ہے, یہ تو ساری وہی باتیں کر رہا ہے جو میری زندگی میں میرے ساتھ ہو رہی ہیں. تو بھائی یہ ہوں گی, ان کو فیس کر اور آگے بڑھتا چل, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اچھا سہیب بھائی, اب ایک ایسا سوال جو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ بینگ این انفلوئنسر آپ کی لائف بہت ایزی ہے اور آپ جو ہے بہت عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی لائف کتنی ایزی ہے اور آپ کتنی عیاشی کر رہے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں؟ بات ساری یہ, میں نے آپ سے پتہ نہیں پیچھے ایک بات کی تھی کہ ہم وہ ماننے کے عادی ہیں جو ہمیں دکھتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. بکتا ہے. اگر ہمیں کہیں سچ 10 دن آپ کو کہیں پہ سچائی نظر نہ آئے نا, آپ جھوٹ کے قائل ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے. ایک انسانی فطرت ہے. آپ کو 10 دن آپ نے سچ نہیں سنا, آپ جھوٹ کے قائل ہو جائیں گے. آپ کیوں؟ اچھا, یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جن معاشروں میں قانون کو فالو کیا جاتا ہے, جب وہ اس معاشرے میں جاتے ہیں جہاں پر قانون کو فالو نہیں کیا جاتا, وہ سرپرائز ہوتے نہیں ہوتے, وہ کہتے نہیں ہیں کہ یار یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا. اٹ مینس کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے, انہوں نے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں, ایکسپیرینس ہی نہیں کی. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب صبح گھر سے نکلنا ہے, دیکھنا ہی جھوٹ ہے. فروٹ والے سے لے کر ہر بندہ, ایک سیکٹر سے بندہ لا کے دے دو جو کہے میں جھوٹ نہیں بولتا, مجھ سمیت ہم سب بولتے ہیں, ہم سب اپنے مفاد پہ پہلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میں اس میں یہ کہہ دیتا نا ایکسکلوڈنگ می, تو پھر یہ جھوٹ ہوتا, یہ پھر ایک اور جھوٹ ہوتا. بات ہے. ٹھیک ہے, ان انٹینشنلی چلے جاتے ہیں. الحمدللہ میں انٹینشنلی نہیں جاتا, الحمدللہ میں انٹینشنلی جھوٹ نہیں بولتا, الحمدللہ میں حرام خور نہیں ہوں, میں حرام نہیں کماتا, میں حرام نہیں کھاتا, نہ میں گھر پہ حرام لے جانے کا خواہش مند ہوں زیادہ کے چکر میں. مجھے کم چاہیے, وہ چاہیے جو میرا اللہ دے گا, اور حلال کا چاہیے. تو سر جن کو یہ لگتا ہے نا میں بہت زیادہ امیر ہوں, فرسٹ آف آل میں ایک انفلوئنسر ہوں. مجھے ایک انفلوئنسر اچھا اٹھا دیں جس کے پاس آج یہ والا فون ہو جس پہ وہ کام کرتا ہو, ایکسس میکس, نان پی ٹی اے یوز کرتا ہوں, ٹوٹا ہوا ہے. اور یہ غربتیں نہیں سنا رہا, یہ میں تمہیں موٹیویشن دے رہا ہوں. بھائی میرے منہ سے آپ نے کتنی دفعہ اس چیز کا غم سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں. جو میرے ساتھ 24 گھنٹے ہوتا ہے بھائی, میں نے میرے منہ سے کتنی بار یہ سنا ہے یار موبائل نہیں ہے, میں نہیں کر رہا, میں نہیں کر پا رہا. میں تو سب کرتا ہوں, کیونکہ میرے کام کے لیے میرا کام اس موبائل کا محتاج نہیں ہے, میرا کام میرا محتاج ہے کہ میں کروں گا تو ہونا ہے اس نے, ورنہ نہیں ہونا. سر یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے, ایک کمرے کا گھر ہے میرا, آج بھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یہاں لاہور ٹو کراچی, کراچی ٹو لاہور فلائٹ لے کے آ جاؤں یا چلا جاؤں. میں بائی ٹرین جاتا ہوں اور مجھے کوئی یار محسوس نہیں ہوتی. پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا, اب تو 85 فین ملتے ہیں, تو کیا میں شرما کے مر جاؤں کہ میں ٹرین میں جا رہا ہوں؟ مجھے شرم کیوں نہیں آتی پتہ ہے کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ٹرین کی ٹکٹ اپنے پیسوں سے خریدی ہے, یہ موبائل اپنے پیسوں سے خریدا ہے, یہ موبائل اپنے پیسوں سے خریدا ہے, کھانا اپنے پیسوں کا کھلاتا ہے اللہ مجھے, میں اپنے گھر کے فرائض پورے کرتا ہوں, میری ماں راضی, میرا باپ راضی, میرا بہن بھائی راضی. مجھے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ جہاز والی اوقات کرے گا تمہیں نظر آئے گی. ابھی ادھار پکڑ کے جہازوں کی ٹکٹیں کرا کے ولاگ بنا لوں, اسٹوری لگا لوں, لعنت ہے ایسے کام پہ, نہیں کرنا, نہیں کر سکتا میں. یہ جو ہے وہ دکھے گا. اچھی شرٹ پہننے کے پیسے ہوں گے پہن لیں گے, ایوریج شرٹ پہن رہے ہیں, برانڈ والے پیسے اللہ دے گا برانڈ سے پہنیں گے. جب جو ہوگا سر وہ چھلکے گا بھی, وہ نظر بھی آئے گا. میں جتنے میں ہوں میں راضی ہوں اپنے پروردگار سے, میں اس کا جتنا شکر ادا کر لوں کم ہے. جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جا کے ان کا حال تو دیکھیں ایک بار. ٹھیک ہے, تو میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں. لیکن میں یہ بتا دوں ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ مجھے گرو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ دکھ رہا ہے کہ آج اس کے پاس ایکسس میکس ہے, کیا پتا 17 پرو میکس لانچ ہو, اللہ مجھے اتنے پیسے دے چکا ہو, تب تک میں 17 نکلواؤں اور ایک نہ نکلواؤں, اپنی 2 بہنوں کے لیے بھی نکلواؤں, اپنے لیے بھی نکلواؤں, اپنے 5 بھائیوں کے لیے بھی نکلواؤں. اللہ دے دے تو میں لے لوں گا انشاءاللہ ضرور. مجھے کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اب نہیں ہے تو نہ شکرے تو نہیں بننا ہے ہم نے بھائی, شکر کرتے رہنا ہے. اللہ پیسے دے گا. میری اس رمضان نیت ہے, ارادہ ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں. میری جیب میں پیسہ نہیں ہے, میں اپنی ماں کو کیا کہہ رہا ہوں, اماں تیاری رکھنا, کسی بھی وقت بلاوا آئے گا ہم جائیں گے. خدا کی قسم
کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو نظر آ رہا ہو کہ مجھے وہاں سے پیمنٹ آنی ہے, وہاں سے آنی ہے, یہاں سے آنی ہے. ولاگز میرے نہیں چلتے, پوڈ کاسٹ یہ لوگ دیکھ نہیں رہے, ٹھیک ہے, اتنے وہ نہیں. بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح سے نہیں معاملات چل رہے جس طرح چلنے پہ پیسے آتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی میری کسی ویڈیو میں, کبھی میرے منہ سے کوئی ڈی موٹیویشن کی بات سنی ہے؟ نہیں کروں گا, مر جاؤں گا نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے بہت بیڈ ٹائم دیکھا ہے. میں نے اللہ کمایا ہے, میں نے اللہ حاصل کیا ہے. میں اللہ نہیں چھوڑنے والا بھائی, مجھ سے نہیں چھوٹتا اللہ, میں نہیں چھوڑ سکتا. تو میں یہی بتاتا ہوں کہ اللہ کو تلاش کرو, اور جس دن تمہیں مل گیا تم چیخو گے, چلاؤ گے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے کہ یا اللہ تیرا شکریہ. یہ جو یا اللہ نکلتی ہے, یہ ایویں نہیں نکلتی بھائی, دل سے نکلتی. اس کے پیچھے بھی سٹوری ہے. بھرا ہوا تھا ایک دن, میں بھرا ہوا تھا, میں کہا یا اللہ بس میں کب تک ان کو چیخ چیخ کے بتاؤں گا, نہیں ہو رہا مجھ سے. لوگ سوچیں گے کہ یہ کون سا پروفیسر ہے, یہ کون سا مفتی ہے, کون سا عالم ہے, کون سا لیکچرر لگا ہوا ہے کہیں, کیا ہے یہ انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ایک جوان. کب تک چیخوں میں یا اللہ, کب تک ان کو تو سناؤں اس طرح. کچھ دے اچھا کہ یہ رک کے دیکھیں, اور وہ جو تو مجھے دے گا ان کو دکھانے کے لیے اس میں تیرا ذکر اور تیری یاد ہونی چاہیے. ایسا کچھ دے. بھرا ہوا تھا سر میں, غبار بھرا ہوا تھا یہاں تک میرا, میں پریشان ٹینشن میں, میرا دل چاہ رہا تھا میں دھاڑے ماروں چیخوں. ایک کیفیت ہوتی ہے بے چینی کی, تلخی کی, وہ تھی. بائک پہ بیٹھا ہوا دوست کے ساتھ, میں کہا کیا کروں, موبائل نکالا, یا اللہ یہ زندگی مشکلات بڑھا رہی ہے, تو آسانیاں بڑھا دینا مولا. یہ دعا مانگی اس سے, اور بتایا کہ اس طرح مانگا کرو, بتایا جوانوں کو کہ ایسے مانگو اللہ سے. وہ کی کہتے ہیں یہ بات تو تم بند کمرے میں بھی کر سکتے ہو. بھائی آپ بند میں کر لو, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کرتا ہوں نہیں کرتا, آپ کو کیا پتا میں کیا کرتا ہوں. میرا اللہ, میں پکار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اتنی زور سے پکاروں کہ گزرتے ہوئے 85 لوگ سنیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کو پکارا جا رہا ہے. جب پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے کیا نکلتا ہے, اللہ. تب بڑا اللہ نکلتا ہے منہ سے, خوشحالی میں نہیں نکلتا. ویسے نہیں یاد آتا کہ اللہ کو پکار لوں اونچا, تب نہیں یہ سوچتے کہ اللہ کو اونچا کیوں پکار رہے ہو. جب چوٹ لگتی ہے سر, تب اللہ اونچا صحیح ہے. جب آپ ٹھیک ہیں تب اللہ اونچا خراب ہو گیا, غلط ہو گیا. اللہ تو کہتا ہے مجھے پکارو تم اونچا نیچا, تم سر جیسے چاہو پکارو تو صحیح نا, پکارو تو صحیح. تو سر یہ بات ہے کہ اپنا سب اچھا ہے الحمدللہ. غریب ہے, غریب ہے اپنا کھاتے ہیں, کسی سے نہیں مانگتے, نہ کسی کا بڑا ہوا دیکھ کے کبھی کمپلیکس نہیں ہوتا ہمیں بھائی. ہم احساس کمتری میں نہیں جاتے, ہم احساس کمتری کا شکار ہو کے میٹھے بن کے نہیں کاٹتے کسی کو, نہ ہمیں ضرورت ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ویڈیو بھی دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا. اچھا آپ کی بات, آپ نے بولا کہ ہم غریب ہیں, تو سہیب بھائی میں جو ہے میں اس بات کو نہیں مانتا. میں یہ بات ماننے کا عادی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 3 ٹائم دن میں کھانا کھلا رہا ہے, میں سکون سے سو رہا ہوں, اور میں صبح اٹھ رہا ہوں نا, صبح اٹھ رہا ہوں, ایک ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں صبح اٹھ رہا ہوں, میں 3 ٹائم کھا رہا ہوں, میرے جسم پہ کپڑے ہیں, اور میں اگر جہاں آنا جانا چاہ رہا ہوں میں جا سک رہا ہوں. تو اور میرے پاس وہ نعمتیں جو بیسک ہے نا, دیکھ سکتا ہوں, سن سکتا ہوں, بول سکتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ میں غریب ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں جن کو انہوں نے ہر نعمت سے نوازا ہے نا, میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں. یہ بات, میں غریب نہیں ہوں. یہ بات ہے. ایک سوال تھا میرے دماغ میں ابھی بھی آیا آپ کی اس بات سے, اس کا جواب بھی دوں. لوگ کہتے ہیں میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, میں کام کیسے کروں. ہیں جی, لوگ کہتے ہیں ریسورسز نہیں ہے جی, کام کیسے شروع کریں. میں بتاؤں آپ کے پاس ریسورس کیا ہے. آپ کے پاس ریسورس ہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہاتھ, آپ کے پاس ریسورس ہیں ٹھیک ٹھاک پیر, آپ کے پاس ریسورسز ہیں ٹھیک ٹھاک آنکھیں, ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہوا دماغ. جب کچھ سمجھ نہیں آتا نا, آسان کر رہا ہوں, خدا کی قسم میں نے کیا ہے یہ اپنی زندگی میں. جب کچھ نظر نہ آئے نا, کچھ نظر نہ آئے, کرتے چلو کرتے چلو کرتے چلو کرتے چلو, تمہیں خود نہیں پتا چلے گا. تم سوچ, جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے تو وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عقل میں اللہ یا اللہ کے کام آ جائیں گے, تو نہیں آ سکتے. تیری میری عقل محدود ہے بھائی, تیری میری عقل محدود ہے. ادھر کوئی حد نہیں ہے تاؤں کی. وہ جب بتائیں کرتا ہے وہ اس کے پاس کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, وہ اتنا ہی کرے گا جتنا وہ چاہتا ہے, اور وہ بہت زیادہ بھی چاہ سکتا ہے. چاہتوں کی تو پھر ساری بات اس کی ہے, مالک کی. راضی کرو, چاہتیں بنواؤ وہاں سے, پہلے اس کی چاہت پہ راضی ہو جاؤ, وہ تم سے راضی ہو جائے گا, دے دے گا تمہیں. یار روتا تھا میں, مرتا تھا کہ لاکھ ویو دے دے, 1 ملین ویو دے دے. ساری رات رویا, صبح اٹھا میرے منہ پہ مارتا تھا وہ 1 ملین ویو. اے پھڑ, جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا میں انٹرٹینمنٹ کرتا تھا, روڈ شوز کرتا تھا. سر روتا ہوا, آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے میرے, میں سو رہا ہوتا تھا.
سونے سے پہلے میں روتا ہوا سوتا تھا, یا اللہ مجھے صبح اٹھوں تو ویوز ہوں, سنا ہے کہ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے بھی یاد ہے انیشیل سٹیج پہ جب میں نے شروع کیا تھا یوٹیوب, صبح اٹھتا تھا یہ ٹھپ ملین لگا ہوا بھائی, منہ پہ پڑتا تھا ایسے, مجھے شرم آتی تھی کہ رات کو سویا تو سوتے ہوئے مانگا بھی کیا 1 ملین ویو, اس سے یہ کیوں نہیں مانگا کہ میری کریکٹر ڈیولپمنٹ کر دے, مجھے چیزیں سکھا دے, مجھے صبر سکھا دے, مجھے توکل سکھا دے, میرے تار اپنے ساتھ جوڑ لے, مجھے اس قابل بنا دے, مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں تیرے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کروں, تو ہی میرا واحد بھروسہ ہو. یہ کیوں نہیں مانگتا تھا میں؟ آج میں یہی مانگتا ہوں. تو جب میں نے وہ مانگ لیا تو میرے پاس سب آ گیا. سر آپ کا تعلق ایک افسر سے ہو نا, تو آپ نے پورے محلے کو آگے لگایا ہوا ہوگا کہ میں چودھری تھے میں پلوان ہیں جی. تو جب آپ تعلق بنائیں گے کائنات کے بادشاہ سے ہیں, پھر کون ہی ہے جو آپ کے آگے آ کے بولے گا؟ بے شک. سر نہیں سمجھ آنے فنڈے, آسان نہیں ہے, اور آسان بھی ہے سیم ٹائم, مشکل بھی ہے. اگر مشکل بناؤ تو آسان بھی ہے, آسان بناؤ تو مشکل. کیسے بناتے ہو؟ جب سوچتے ہو کیسے ہوگا, وہ تو وہاں ہے, وہ وہاں ہے. اچھا ایک جہاں دماغ کے گھوڑے دوڑائے مشکل کر لیا. ایک چیز میں آپ میں آسان بھی بتا دوں, جہاں مشکل دماغ کے گھوڑے دوڑائے مشکل کر لیا, جہاں یہ سوچ لیا تو ہے اوکے سب ہو جائے گا, وہاں آسان ہو گیا. میں آپ سے ایک چیز اسی بات پہ, آپ کی اسی بات پہ ایک سوال میرے دماغ میں آیا. وہی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, ہماری قسمت ہی ایسی ہے. تو وہ پھر جو ٹرائی کرنا, کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, ہماری قسمت میں اللہ نے یہی لکھا تھا, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس بات کا جواب چاہتے ہیں؟ میں بالکل اس بات کا جواب چاہتا ہوں. آپ کے 4 دوست ہیں, چاروں کی تنخواہیں 50-50 ہزار, آپ کی بھی 50 ہی ہے. 10 سال سے آپ ان کے ساتھ ہیں, 10 سال سے ان کی 50 ہزار سے بڑھ نہیں رہی. وہ 50 میں لڈیاں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں ہائے تنخواہ, چلو وہی کھانے بھی نہیں چلیں, چلو وہی یہ اس کا, یہ اس کا, یہ اس کا. سوچ ہو گئی چھوٹی اور محدود. آپ نے اپنے مائنڈ کو میسج دے دیا کہ آئی ایم ہیپی ود دیٹ 50K روپیز. آپ کبھی 50 لاکھ کما سکیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ جب ہم نے ایک چیز پہ خود کو سیٹسفائی کر لیا نا کہ دیٹ از انف, تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ گیم ہے سر. آپ نے اپنے دماغ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آئی ایم نتھنگ, تو برو پھر یو آر واقعی نتھنگ. آپ پھر کچھ نہیں ہے, آپ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے اس دنیا میں, آپ پھر کچھ نہیں کما سکتے. ساری رات ایڈٹ کرنے پہ جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے تھے, سوتا نہیں ہے, کام نہیں کرتا, نیند پوری نہیں کرتا, بیمار ہو جائے گا, بیماریاں لگ جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تم نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں ایڈیٹر ہائر کروں, تم نے مجھے پیسے دیے تھے میں مہنگا اکوپمنٹ لوں, تم نے مجھے پیسے دیے تھے میں اچھے ڈریسز پہن کے ویڈیوز بناؤں. تم نے کیا دیا مجھے, کیا کیا میرے لیے؟ کیوں مجھے یہ کہتے تھے پھر, کیا ہی دیا؟ اب آج یار تجھے تو اتنے ویوز آ رہے ہیں, یار تیری تو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, یار تو ایک نون فیس بن رہا ہے, یار لوگ تو تجھ سے امپریس ہو رہے ہیں. بھائی اس لیے ہو رہے ہیں اللہ کے بندوں کہ کام سے پیار کرو, سونا نہیں ہے, سونا نہیں ہے. ہم یہاں پر چکیاں پیسنے آئے ہیں, آپ کو پتا ہے, ہم یہاں پر کشت اٹھانے آئے ہیں, ہم یہاں پر وزن اٹھانے آئے ہیں, ذمہ داریوں کی گٹھڑیاں اٹھانے آئے ہیں. ہم یہاں پہ لڈو پیڑے نہیں کھانے آئے ہیں. میں کیسے بتاؤں اور کون سی دیوار میں جا کے سر ماروں تو یقین آئے گا. ہمیں یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے, اور ڈیسیجن میکر بھی بنا دیا ہے ہمیں. اس نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, چن لے. اس نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, جو چاہیے چن لے. پھر ہم کیوں غلط چن رہے ہیں؟ اس نے اٹریکشن بھی نیگیٹو میں رکھ دی. یہ آزمائش, ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھ رہے ہم. ہمیں ہمیشہ اٹریکٹ ہم کس پہ ہوتے ہیں؟ برائی پہ, کیونکہ وہ آسانی سے مل جاتی ہے. آسانی سے مل جاتی ہے. برائی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, آسانی سے مل رہی ہے. اور برائی اس کی کنسیڈریشن میں کب آ رہی ہے؟ جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی کر نہیں رہے. حقیقت ہے. مزے کی بات, نیکی کا اجر آپ کو تب ہی مل گیا جب آپ نے نیت کر لی. بالکل. آپ نے سوچا, سہیب نے سوچا کہ آج آفس جاؤں گا, آج پورا دن واسے پہ سلامتیاں بھیجوں گا, واسے سے اچھے سے بات کروں گا, واسے کے لیے کچھ کھانا پینا لے کر جاتا ہوں, اور واسے کے دل سے دعائیں نکلواؤں گا. سوچا, نیکی ہو گئی, لکھ دی گئی. صرف گھر بیٹھ کے سوچا کہ واسے نے کل مجھے یہ کہا تھا, آج میں اس کو جا کے یہ کہوں گا, جا رہا ہوں آفس, جا رہا ہوں. پہنچا,
ارادہ بدل گیا. ارادہ بدلا, کوئی بری بات نہیں کی واسطے سے, نارمل ہو گیا, سب نارمل رہنے دیا. اس نے مہلت دے دی کہ جب تک پریکٹیکلی کر نہیں لیتا جا تب تک کی بھی مہلت دیتا ہوں. وہ تو آخری حد تک موقع دے رہا ہے کہ کیا پتا تو پلٹ دے. تو بھائی یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں, ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. خدارا سمجھیں. میں اس سے زیادہ کچھ کیا ہی بولوں, میرے پھیپڑے منہ میں آ جائیں گے, باہر آ جائیں گے. میں اس سے زیادہ نہیں چیخ سکتا ہوں, نہیں بتا سکتا ہوں. اچھا سہیب بھائی, ایک اور چیز جو بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے نا آج کل, اور مطلب ہر دور میں ہی, وہ ہے پیسہ. لوگوں کا پرائمری آبجیکٹو بنا ہوا ہے پیسہ. بالکل. تو اب ہمارے جو جوان ہیں نا, ان کا ایک مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ بول تو رہے ہو کہ کماؤ, کام کرو, یہ کرو. اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں پیسے بڑھائیں کیسے. آ تو رہے ہیں لیکن ان کو بڑھائیں کیسے, گرو کیسے کریں. واہ 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 واہ. اب میں آپ کو اس کی بھی اپنی زندگی سے ایگزامپل دوں گا. ادھر ادھر کے بلا وجہ کے بھاشن مارنے کی عادت ہے ہی نہیں. بھاشن ہمیشہ سہیب احمد کے منہ سے آپ وہی سنیں گے جو سہیب احمد نے زندگی میں کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں پیسے کیسے بڑھتے ہیں. سر یہ دا فنزلہ چینل, ہم نے وہ میرا پوڈ کاسٹ والا چینل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, وہ ہم نے جب شروع کیا, میرے پاس منتھلی بڑی ایک معقول سی انکم ہوتی تھی. ہم یہاں سے گئے میری ٹیم کے ساتھ لاہور میں میرا گھر. اب میرے تو مہمان ہیں نا وہاں پہ میری یہ ٹیم والے. میرا کیا بنتا تھا کہ میں ان کی آؤ بھگت کروں, انہیں کھلاؤں پلاؤں, لاہور گھماؤں دکھاؤں. کہاں سے دکھاتا, پیسے ہی نہیں تھے, پیسے ہی نہیں ہے جیب میں, کیا کروں. یہ ٹینشن چل رہی تھی. گھر سے بنوا کے کھلایا, یہ وہ نارملی جو ہوتا ہے وہ سب کیا. سر میری جیب میں رہ گئے 5,000 روپے. کتنے؟ 5,000. 5,000 روپے. مجھے میری سسٹر کی کال آئی کہ بیٹا میں اس طرح کھڑی ہوں ایک جگہ پہ مارٹ میں, یا پتہ نہیں کہیں شاپنگ پہ تھیں, تو میں کیش نہیں ہے میرے پاس, آئی ایم شارٹ آف کیش, تو ایک کام کر فٹافٹ, میں تجھے ایک نمبر بھیج رہی ہوں, تو ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے سینڈ کر دے. اب میں کال ہی سن رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں میرے پاس تو ہیں ہی 5,000. میں کبھی اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو کبھی بھی ان کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے میں منع نہیں کرتا. میرے پاس چاہے اتنے ہی پیسے ہوں جتنے انہوں نے مانگے ہیں, میرے پاس چاہے اتنے ہی پیسے ہوں جتنے پیسوں میں ان کا کوئی کام ہونا ہے, میں کبھی نہ نہیں کرتا. میں حلفاً بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اٹ ڈزنٹ مین تم لوگ میرا غلط فائدہ اٹھاؤ. اگر تم لوگ دیکھ لو کبھی نہیں اٹھاتے, آئی لو یو. میں اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہوں. خیر, انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی فوراً چاہیے. اب میں چاہتا کہ اور آپ ہی میرے پاس نہیں ہے, اور یہ ہے یار وہ ہے کرتا, ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے میں بھیج رہا ہوں, آپ مجھے بھیج دیں. 5,000 روپے ٹوٹل بھیج دیے. نیل ہو گیا سر, زیرو ہو گیا. کسی چیز کے جیب میں پیسے نہیں ہیں میرے پاس. اب ہوتا کیا ہے, یہ توکل ہوتا ہے, یہ توکل ہوتا ہے. جس وقت میں 5,000 تھے اور بہن کے مانگنے پہ دے دیے, وہ تو پھر بھی وہ وقت تھا جب پیسے آ رہے تھے. میں تو اس وقت میں توکل اللہ پہ کرنا سیکھ گیا جب کچھ بھی نہیں تھا, جب پیسے ہی نہیں تھے, تب سے توکل سیکھا ہوا. سر وہ 5,000 روپے ٹرانسفر کیے, تھوڑی 1-8 گھنٹے میں ایک بندے کی کال آتی ہے, سہیب تو لاہور آیا ہوا ہے. کہ جی بھائی. تیرے پاس کیمرہ ہے؟ جی بھائی ہے. یار ایک کام ہے کرے گا؟ میں کہا کیا؟ کہتا ہے یار ایک فوٹو شوٹ کرنا ہے. میں کہا جانی کسی فوٹوگرافر کو بولنا. نہیں یار تو کر دے یار. میں کہا پہ کسی پروفیشنل سے کرا, پیسے دے کے کرانے ہیں تو. نہیں نا تو پیسے تو لے لیو. میں کہا میں تو لوں گا, اگر کروں گا مسئلہ نہیں ہے, لیکن تو پروفیشنل سے کیوں نہیں کرا رہا بے یار, بس تو کر دینا یار. یوں دیتا ہے اللہ. 5,000 روپے دے دیے, ٹھیک ہے, مانگنے پہ کچھ نہیں بچا, کچھ نہیں بچا, خالی ہو گیا. میں نے کہا بھائی 20,000 روپے لوں گا. کہتا ہے یار 10 میں بتا کرنا ہے تو. میں نے کہا ٹھیک ہے لیا, بتا کب کرنا ہے. سر ویری نیکسٹ ڈے کام کیا, 10,000 روپے آ گئے. 5,000 گئے, 10 آ گئے, ڈبل آ گئے اس کے. ڈبل آ گئے. تو سر ایسے آتے ہیں. آپ پہچانے تو پہچانیں گے بھی کب, جب آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اور یہ آپ کے ساتھ ہوگا کب, جب آپ کچھ نہ ہونے پہ اس کو کہیں گے کہ آئی ایم ہیپی ود یو, میں خوش ہوں ود آل دیز تھنگس جو کہ میرے ساتھ ہو رہی ہیں, تیری نظروں کے سامنے, تیرے سامنے, تیری نالج میں سب. جب آپ اللہ کو یہ کہتے ہیں یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو یا اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے نکال اس چیز سے, مجھے بتا کیا کرنا ہے, میں وہ سب کروں گا. وہ والے راستے کھول دے, میں ان راستوں پہ چلوں گا مالک. تو دیکھ تیرے لیے کیسے وہ راستہ کھلتا ہے جس پہ تیرا فائدہ ہے. تو مانگ تو یوں نکال کے پھینکتا ہے تمہیں باہر وہ برائی سے, یوں بچا لیتا ہے تمہیں وہ برے لوگوں سے. تم اس کے اوپر اس کو اپنا مان تو بناؤ. تم اس کو اپنا مان ہی نہیں. تمہارا مان پتہ ہے کیا ہے؟ میرا یار 20 سال تو ساڈی یاری ہے,
تو ایک کڑی پیچھے چھڑ گیا, تینوں ڈب کے مر جا. ایک لڑکی کے لیے دوست چھوڑ کے چلا گیا, اسی یار پہ مان تھا, اس انسان پہ مان تھا جو کبھی کسی کا ہوا ہی نہیں. تو وہ والا انسان بن جو سب کا ہوتا ہے. اس چیز کو معاشرے میں عام کر, اس چیز کو کامن کر. جیسے یہ تیری سوچ بن گئی ہے نا کہ بغیر 2 نمبری کیے تو پیسہ زیادہ آتا ہی نہیں ہے, ویسے ہی اس سوچ کو عام کر کے 2 نمبری نہ کر کے بھی زیادہ پیسہ آتا ہے. ویسے ہی اس سوچ کو عام کر کہ کسی سے حسد کر کے, کسی کے راستے روک کے, کسی کو کاٹ کے آگے نہیں جایا جاتا. اس چیز کو عام کر کے سب کے ساتھ مل کے اتفاق سے, پیار محبت سے, ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو کے آگے جایا جاتا ہے. تو اس چیز کو کیوں نہیں عام کرتا؟ عام ہونے کی بات ہے نا سر. آپ بھی سنتے ہوں گے نا کہ پیسہ آج کے دور میں کمانا ہے تو کسی کو کاٹنا ہی پڑے گا, کسی کے ساتھ حرام خوری کرنی ہی پڑے گی. یہی سوچ بنی ہوئی ہے نا, لوگوں کی مینٹالٹی بن گئی ہے نا. تو یہ ختم کرنی ہے سر, ایسے نہیں ہوتا. ہاں ہٹا دیں, ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو بدلیں. میں آپ کو یہی بتاؤں گا, اگر آپ نے پیسہ بڑھانا ہے تو روکنا چھوڑ دیں. جب آپ ایک برتن کو اوپر سے ڈھانپ دیں گے, اس میں کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے نہیں. تو سر جب آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو خود ہی گرا لگا دیں گے, اس میں سے کچھ نکالیں گے ہی نہیں, اس کو بھرے ہی جائیں گے, تو پھر جب وہ فل ہو جائے گا اور کہاں سے آئے گا, کیسے ہی آئے گا؟ اور اس کا فل ہو جانا کیا ہے یہ بھی بتا دوں. اس کا فل ہو جانا یہ ہے کہ آپ کی نیت فل نہیں ہو رہی. آپ بھرے جا رہے ہیں, بھرے جا رہے ہیں, بھرے جا رہے ہیں, بھرے جا رہے ہیں. آپ نے بینک بیلنس بھر لیا, کل آپ مر گئے, کیا کرو گے؟ کسی کام کا نہیں ہے. کس کام میں لاؤ گے؟ تو جب تک زندہ ہو, وہ پیسے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ تمہارے اکیلے کے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جتنی تیری آمدن ہے نا, مثال کے طور پہ تو 2 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے, وہ 2 لاکھ تیرے نہیں ہیں. میری اوقات ہے کہ مجھے وہ دے, مجھ جیسے گناہ گار کو وہ بخش دے. جو حرکتیں ہیں میری, جو ناشکریاں کرتا ہوں میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے, یہ میں سے مراد میں ہی ہوتا ہے, سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. وہ دے رہا ہے نا, وہ میرا نہیں دے رہا صرف, اس میں میرے بہن بھائیوں کا بھی رزق ہو سکتا ہے, اس میں کسی پڑوسی کا رزق ہو سکتا ہے, اس میں کسی ضرورت مند کا رزق ہو سکتا ہے. میں ڈھونڈتا ہی نہیں ہوں. پیسہ بڑھانا ہے, پیسہ نکالیں. سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچیں گے؟ سب سے پہلے پیسہ گھر پہ ہی خرچیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اماں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا گھر کا وہ کام پڑا ہوا ہے 20,000 کا ہونا ہے, بچے کے پاس 2 لاکھ پڑے, 20,000 وہاں نہیں نکلے, باہر نکلے, فقیر کو 1,000 روپے دے کے اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے کہ لوگ تو 10 روپے دیتے, میں نے 1,000 دیا, کسی کام نہیں آیا. گھر ماں پریشان بیٹھی ہے, گھر دا کام کرا, وہ پیسے پہلے بھر بھائی. سب سے زیادہ ضرورت اس وقت نا میرے پیسوں کی, میرے گھر پہ. میں ہاتھ نہیں روکتا سر, میں ہاتھ نہیں روکتا. میری اماں بھی آئی ہوئی تھی کراچی میں, لے کر آیا تھا ان کو ساتھ. آئے ہائے ہائے, میری اوقات ہی نہیں تھی, میری اوقات ہی نہیں تھی کہ میری اماں منہ سے کلمات فرمائیں اور میں وہ پورے کر دوں, اور وہ ہو گئے. آپ کو میں نے آفس بتایا وسیم, سر ایسے کرتا ہے اللہ آپ کے کام. جب آپ خود تو توکل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اللہ سناتے ہیں. آئے آپ میرے دوست ہیں, میں اپنے دوسرے دوست کے پاس بیٹھ کے آپ کی اچھائیاں بیان کروں, آپ تک بات پہنچے, آپ کتنا خوش ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہوں گے. تو آپ اگر اس کو دوست بنا لیتے ہیں, پھر آپ اس دوست کی بڑائیاں, اچھائیاں, اس کی شانیں اسی کے دوسرے بندوں کو بتائیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. اور اس کو تو کسی کو بات پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہ تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں, یہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو فائدہ لینا نہیں آ رہا. میں یہ اسی انداز میں بولوں گا کہ لوٹو فائدے بھائی. وہ کہتا ہے مجھ سے لو, ہم پھنسے ہوئے ادھر ادھر, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے لینا کیسے. وہ جی میں 5 سال سے تہجد پڑھ رہی ہوں, سہیب بھائی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں, میرے معاملات کیوں نہیں حل ہو رہے؟ او میری بہن ہے, میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کا توکل 0 ہو گیا جب آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں توکل کر رہی ہوں, میرا کام نہیں ہو رہا. کام کے لیے توکل ہے؟ واقعی مجھے تو حیرت ہوتی ہے اب, کیونکہ بندہ کہے کہ میرا وہ کام نہیں ہو رہا, میں تو توکل کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. یار فور گاڈ سیک یار نہیں کرو ایسے. تب توکل یہ نہیں ہوتا, پھر بول رہا ہوں, توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈوریں چھوڑ دیں, اب آپ ایزی ہو جائیں, آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے آپ بری ذمہ ہو گئے جب آپ نے کہہ دیا یا اللہ آئی ٹرسٹ یو, یو آر فری ناؤ. آپ نے اب صرف کام کرنا ہے وہ جس میں اللہ کی رضامندی ہے, جس کام سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے, دیٹس آل. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم اس چیز میں راضی ہو جاؤ جو میری رضا ہے, بس اور پھر میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہیں چاہیے. حقیقت ہے, اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بات
اچھا سہیب بھائی، یہ سب باتیں تو بالکل اپنی جگہ، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسی کلمات ادا کر دیں یا کچھ ایسی لائنز بول دیں جو جوانوں کے دل پہ اور دماغ پہ لگ جائیں. آئے اچھا اچھا تو اچھا. آج کل آپ ویسے ہی بہت زیادہ تو ٹرینڈ ابھی میں جو چل میں نے رہے ہیں، اتنی باتیں بولی وہ دل پہ لگنے والی وہ نہیں تو ہے. لگنے والی ہیں، لیکن کچھ ایسی جو ہوتی نا اسپیسیفک 2 لائنز ایسی ہو گئی. اچھا چلے میں آپ کو کچھ سنا دوں, ہاں گنگنا کے بالکل سناؤں. ایسی، بالکل ایسی آپ اپنے انداز میں، جو آپ کا ٹھیک ہے, انداز بڑا مشہور چل رہا ہے. اریجیت سنگھ کا ایک گانا ہے. اب بولیں گے کتنی باتیں کر کے اریجیت سنگھ کے گانے پہ آ گیا. آپ اس کے گانے کے الفاظ پہ غور کریں ذرا, اس میں کیا ہے. وہ گانا ہے نیکی کی راہوں پہ تو چل, ربا رہے گا تیرے سنگ, وہ تو ہے تیرے دل میں ہاں, تو کیوں باہر اسے ڈھونڈتا, کیا بات. نیکی کی راہوں پہ تو چل, ربا رہے گا تیرے سنگ, رب سے محبت کر, اس کی عبادت کر, اس نے ہی دی ہے ہمیں زندگی, اس کے کرم سے ہر وچن سے راہوں پہ تیری گرے گی روشنی, سب کو تو معاف کر, خود نا انصاف کر, اس پہ تو حق بس خدا کا ہی کیا ہے, بات ہے. تو اوروں سے اس قدر مل, جیسے تو چاہے وہ تجھ سے ملے, کر یہ دعا کہ تو ایمان پا, تو پربت بھی تیرے حکم پہ چلے گا, نیکی کی راہوں پہ تو چل, ربا رہے گا تیرے سنگ. کیا بات ہے کہ بھائی پربت بھی تیرے حکم پہ چلے گا, اور چلتا ہے. غور کیا جائے تو یہ بہت گہری بات ہے. سر آپ, وہ کہہ رہا ہے رب سے محبت کر, اس کی عبادت کر, اس نے ہی دی ہے تجھے زندگی, ہے اس کے کرم سے ہر وچن سے, اس کے کرم سے اور جن چیزوں کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے ہر وچن سے, راہوں پہ تیری گرے گی روشنی, سب کو تو معاف کر, خود نہ انصاف کر. یہ بات میں آلریڈی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بندے کو بندہ آزمائے, اس کو یہ حق نہیں ہے. آزمائش کا حق صرف خالق رکھتا ہے بھائی. میرے پاس یہ حق نہیں ہے, اختیار نہیں ہے کہ میں واسے کو آزماؤں, کہ واسے آفس میں بیٹھا ہوا ہے, میں دروازہ کھولوں اور میں دیکھوں اس کو فون کروں, یہ میرا فون اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا. یہ غلط ہے. واسے کیا پتا کسی کام میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے, اور اس نے دیکھا سہیب کی کال, یار ابھی لیتا ہوں, اور وہ کام میں لگ گیا. سہیب کے دل میں کیا بات آ گئی کہ واسے نے میرا فون نہیں اٹھایا, اٹ مینس کہ یہ میری رسپیکٹ نہیں کرتا. یہ جو میرے منہ پہ بیٹھ کے بولتا ہے تو میرا ہے, میں تیرا ہوں, تو میرا بھائی ہے, میں تیرا بھائی ہوں, تو میری جان ہے, میں تیری جان ہوں, یہ جھوٹ بولتا ہے. بدگمانی آ گئی. اسی لیے اس نے منع کیا ہے کہ بندہ بندے کو نہ آزمائے بھائی, ہم نہیں آزما سکتے. ایسے ہی ہم آزمانے لگ گئے تو ہمارے رشتے, ہمارے تعلقات حضرت خراب ختم ہو جائیں گے نا, بربادی ہے. ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی آپ اس بات کو سمجھیں پلیز, اور فوکس رکھیں ان باتوں پہ. جو چیز آپ کو زندگی میں آگے لے کر جا سکتی ہے وہ صرف ایک چیز ہے, آسان ترین چیز, مخلوق کی خدمت, لوگوں سے اچھائی, لوگوں سے بھلائی, لوگوں سے پیار کے 2 کلمات, دیٹس اٹ. اگر میں کسی کے ساتھ برائی کروں اللہ نے پکڑ کر لینی ہے, اور اگر میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کروں تو کیا اللہ اس کا اجر نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. بھائی وہ بہت پیار کرتا ہے ہم سے یار, ہم بدبخت ہیں, ہم بہت برے ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کو, ہم نے کبھی اللہ کو گمان میں رکھا ہی نہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہم نے اپنے چھوٹے 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 کاموں سے اللہ کو نکال دیا ہے. ہم اللہ کو شامل نہیں رکھتے اپنے کاموں میں. یہ وجہ ہے کہ ہم آج جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نا, بے روزگار بیٹھے ہوئے, بے برکتیاں ہوئی ہیں, لڑائیاں جھگڑے فساد ہوئے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات سے خود کو دور کر لیا ہے. ہم نے اللہ کے احکامات کی چھتری سے خود کو نکال دیا ہے بھائی. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, اس کو سمجھیں, خدا را سمجھیں. اور اگر زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلا آسان کام یہ شروع کر دیں کہ آپ مخلوق کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں, بس. چلیں خیر, یہ وہ سوال تھے جو جوانوں کے اور آپ کے فالوورز کے آپ سے تھے. سہیب بھائی بہت اچھا لگا آپ سے Thank you ان so سب کے much. جوابات ملے, اور آپ نے اس کو بریفلی ایکسپلین کیا ایک بات کو, Thank you. کہ جو لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے کہ یار یہ ایسا بول رہا ہے تو اس کے پیچھے ایسا ریزن ہے یا کیا ریزن ہے, تو آپ نے وہ آج کلیئر کیے. بہت مزہ آیا, بہت تھینک یو اچھا سو مچ. لگا. اور آپ نے بہت اچھی ہوسٹنگ کی ہے, تھینک یو. میں آپ کی تعریف بالکل کروں گا. ماشاء اللہ واسع بھائی, مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے کا. یہ سین اس طرح بنا کہ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری سیم اسی طرح سے باتیں ہو رہی تھیں
تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا, میں نے کہا بہت ٹائم ہو گیا, میں نے اپنے جوانوں کے لیے یہ والے موٹیویشنل ویڈیو نہیں کی ہے, میں دوسرے ویڈیوز میں اور پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بزی چل رہا تھا. سو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ واسع بھائی اتنا اچھا بولتے ہیں یار آپ ماشاء اللہ, یہ اس لڑکے میں بھی بہت جذبہ ہے, میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں واسع بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, مجھے کامیاب کرے, ہر اس جوان کو کامیاب کرے جو اپنے ماں باپ کے خواب سجانے, ماں باپ کے سجے ہوئے خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس جوان لڑکے لڑکی کو کامیاب کرے, سب کی بیٹیوں کے نصیب پروردگار اچھے کرے, اور ہر مسلمان کے دل سے دوسرے مسلمان دوسرے انسان کی بدگمانی اللہ تعالیٰ مٹا دے, ختم کر دے. ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت, شفقت, پیار, خلوص, اخلاق پیدا کر دے, اور ہم سب خوشی خوشی ایک دوسرے سے خوش رہیں, اور ایک دوسرے مسلمان کو ہم اپنا بھائی سمجھ کر ہی کام کریں, اور اس کے ساتھ بھی وہی بھلائی کا معاملہ کریں جو بھلائی کا معاملہ اللہ سے ہم چاہتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, سب اچھا ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. اور ہاں یہی پیٹرن ہوتا ہے میری موٹیویشنل ویڈیوز کا, جو آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم پارک میں کر رہے ہیں, وہ زبیر بھائی ہوتے ہیں, وہ مائک پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ڈفرینٹ ٹاپکس کو اسی طرح سے ڈسکس کرتے ہیں. تو میں یہ اگین کہنا چاہوں گا کہ کبھی کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جو خدا نخواستہ میرے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہو یا آپ لوگوں کو بری لگی ہو, تو میں سب سے پہلے اپنے پروردگار سے معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اور آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہوں گا اگر کسی بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو, تو میں بڑا ادنا سا بڑا عاجز سا آدمی ہوں, آپ مجھے ایک بار معاف کریں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. یہی کہہ سکتا ہوں, خدا را معاف کریں. دیکھیں اللہ کا واسطہ ہے, ایک دوسرے کو معاف کریں, مارجن دیں. مارجن دینے میں ہی زندگی ہے. جب تک آپ کسی کو آپشن نہیں دیتے, مارجن نہیں دیتے, وہ بیچارہ پس جاتا ہے, مر جاتا ہے, تب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں مر گیا, میرا کوئی نہیں ہے. تو پلیز مارجن دیا کریں زندگی میں. تھینک یو سو مچ واسع بھائی. تھینک یو سہیب بھائی. تھینک یو.